بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبین ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے، انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن کریم دی جو آیت کریمہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی ہے، یہ آیت پاک سورت آل عمران دی آیت نمبر 164۔ دعا ہے اللہ تعالی مختصر وقت وندن اس آیت کریمہ دے تحت چند باتاں چند معروضات کرن دی اور اسا سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ربیع الاول دے مہینے دی ابتدا ہے اور تساں احباب بخوبی جان دے ہو کہ ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دی نسبت دے حوالے نال اہل اسلام دے نزدیک بہت مشہور و معروف مہینہ ہے۔ ربیع الاول دا اے مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر نبی کریم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ دی پیدائش ہوئی ہے، آپ دی بعثت ہوئی ہے اور آپ ہی دنیا دے اندر تشریف گھننا ہے، اور ہی مہینے ربیع الاول دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی ہے۔ وفات دے حوالے نال بھی یہ مہینہ متعارف ہے اور ولادت دے حوالے نال بھی یہ مہینہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ان دے اندر کوئی شک نہیں، ربیع دا معنی ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ نبی کریم علیہ السلام دی مہینے دے اندر ولادت، آپ دی پیدائش دنیا کائنات دے لوگاں واسطے بہار ہی ثابت تھی ہے۔ جڑے دور اور جڑے زمانے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی بعثت تھی ہے، اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میں آج دے جمعہ خطبہ دے اندر تساں احباب دے سامنے اس زمانے دا نقشہ بیان کرنا چاہتا کہ وہ حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، زمانہ کس انداز نہ لہا، اہل عرب خصوصاً زندگی کیویں گزرنے پے ہیں، انہاں دی کیفیت کیا ہے، انہاں دی حالت کیا ہے، کیا کچھ حالات ہیں جڑے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیں کہ نبی پاک دی ولادت دی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو مکہ دی زمین تے اور سرزمین عرب تے اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، آخری دی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہی مہینے دے اندر ولادت بھی اساں سنسوں، آپ دی عظمت، آپ دا مقام، آپ دی رفت، آپ دی نبوت، ختم نبوت، آمد، بعثت، ہر چیز۔ لیکن میں جڑی بات گزارش کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے، آپ دی ولادت ہوئی کیوں ہے، اور آپ دی جڑی آمد آئی ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر تفصیل نال بیان فرمایا۔ قرآن پاک دی ایک آیت کریم ہے، ان دے اندر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے دے حالات دا نقشہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نبی کریم دی ولادت، آپ دی پیدائش، آپ دی بعثت تو پہلے دے حالات۔ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم دے اندر کہ اے لوگو یاد کرو او ویلا جداں تساں ایک دوجے دے دشمن ہوندے آوے،
یعنی ان لفظاں کے پتہ لگا کہ نبی پاک دی بعثت کے پہلے لوگ ایک دوجے دے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ حالات ہیں جتنا دشمنی عروج تے ہے اللہ نے نبی پاک کو پیدا فرمایا تاکہ دشمنی دا کلا کما تھی وے آپس دی بغاوت عداوت ختم تھی. یاد کرو او ویلا جدا تساں ایک دوجے دے دشمن آوے اذ کنتم آداء بھرا بھرا دا دشمن آئی رشتہ دار دے دشمن بن چکے ہیں. اللہ فرمائیں دے میں امام کائنات کو پیدا فرما کے تے نبی کریم دے وجود دی برکت نال اللہ دے پیغمبر دی ذات گرامی دی برکت دے نال تے اپنے خاص فضل و کرم دے نال میں اللہ نے تو کو بھائی بھائی بنا دیتے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا. نبی کریم علیہ السلام دی بعثت تو پہلے عداوت ہی عداوت آئی دشمنی آئی محبت دا تصور تے محبت دا نام و نشان کوئی نہ آئی. اے جڑی وڈی عداوت آپس دے اندر پیدا ہو چکی آئی. اللہ کریم نے دوجے انداز نال انہاں لوگاں دی عداوت تے دشمنی دا نقشہ بیان فرمائے. اللہ فرمائے دے آخری سٹیج تے پہنچ چکے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اے جڑے بغاوت دے اندر عداوت دے اندر تل چکے ہیں اللہ فرمائے دے کہ جہنم دے کنارے پہنچ چکے ہیں. اہل عرب سرزمین عرب تے رہن والے لوگ اتنی آپس وچ عداوت ہانے کہ جہنم دے گڑھے تک پہنچ چکے ہیں. تا اللہ نے نبی کریم دی بعثت فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا کہ تساں جہنم دے کنارے پہنچ چکے آوے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ کریم نے تو کو اپنی جہنم کے بچا چھوڑیے. تساں جہنم کے بچے ہو تے نبی کریم علیہ السلام دی بعثت دی برکت نال تواں عداوتاں تے تواں دشمنیاں تے بغاوتاں ختم ہوئے نا. تاں بھی نبی کریم دے وجود اور آپ دی ذات گرامی دی برکت دے نال امام کائنات جڑے زمانے دے اندر پیدا ہوئے نبی کریم علیہ السلام دی جڑے وطن دے اندر ولادت ہوئی ہے آپ جڑے علاقے دے اندر پیدا ہوئے اون علاقے دے حالات کی ہو جائن اون ویلے دنیا دا نقشہ کی ہو جائیں تے زمانے دا انداز کی ہو جائیں. آپس دے اندر بغاوت تے نافرمانی عام ہو چکی ہے. آپس دے اندر فساد ہی فساد تے لڑائیاں تے جھگڑے عروج تے ان کتھائیں زمینے دا جھگڑا کتھائیں عزت دا جھگڑا کتھائیں عصمت دا جھگڑا تے کتھائیں کیڑا جھگڑا تے کتھائیں کیڑا جھگڑا. پوری دنیا کائنات دے اندر امن تے سکون دا نا کہنا آئی. ہر پاسے جھگڑے ہی جھگڑے ان. اللہ پاک نے چونکہ امام کائنات کو مبعوث فرمائے نبی کریم دی بعثت دا مقصد بھی یہ آئی تاکہ دنیا دے جھگڑے ختم ہو ونجن اور ہویا بھی ایویں. اللہ کریم نے پیغمبر دی ولادت فرمائی ہے نبی کریم کو اللہ نے پیدا فرمائے. سارے آپس دے جھگڑے مک گئے نا سارے تنازع مک گئے نا جڑے آپس جو خون خار ہوندے ہیں وہ آپس جو کھنڈ کھیر بن گئے نا جڑے ایک دوجے دی خاطر تلواراں کڈ کے قتل و غارت دے بازار گرم کرندے ہیں وہ آپس جو ایک دوجے دی خاطر جانا نچھاور کرنے تے تیار ہو گئے نا. اللہ کریم نے فرمائے جڑے زمانے دے اندر میں نبی کریم کو پیدا کیتے ہو عداوت دا زمانہ او دشمنی دا زمانہ او بغض دا زمانہ او جھگڑے دا زمانہ او لڑائی فساد دا زمانہ. اللہ کریم نے امام کائنات کو پیدا فرما کے ان روئے زمین دے تنازع ختم فرما دیتا. قرآن دی آیت کے پتہ لگ دے کہ نبی کریم علیہ السلام آئے جھگڑے مقامن آئے تنازع مقامن اور آپس دیاں ناراضگیاں اور آپس دے سارے معاملات ختم کرنا. جڑی عداوت ہائی بغض ہا حسد ہا قتل و غارت ہے اللہ تعالی نے یہ چیزاں مقامنیاں اور یہ چیزاں مقامن واسطے ایک با اخلاق شخصیت دی ضرورت ہے.
انہیں وچوں ہی اللہ نے ایک بندہ پیدا کیتے من انفسہم تاکہ وہ لوگ انہیں دیاں یہ سارے نشان دیاں بھی کرے سی انہیں دیاں بغاوتاں سمجھ سی بھی صحیح تے ایک ایک چیز کو اصلاح بھی کرے سی ایسے ماحول وچ کوئی باہر دا بندہ آوے شاید اصلاح نہ کر سکے اصلاح ایسے ماحول وچ رہن والا بندہ ہی کر سکے ہی واسطے اللہ کریم نے فرمایا میں پیغمبر بھیجے نبی کو پیدا کی تم انہیں دی نسل چو تاکہ انہیں لوگیں واسطے رہنما ثابت تھی نبی علیہ السلام دی آمد کوئی نہ ہوئی آئی آپ پیدا کوئی نہ ہوئی ان حالات ہی بڑے عجیب ان لوگ ایک دوجہ دے دشمن بن چکے ان اللہ کریم نے فرمائے بیا ایک مقام رب دے قرآن دا کے حالات کیا خانا یہودی لوگ رہ دے ان دنیا کائنات دے یہودی انہاں دا عقیدہ کیا ہاں اپنے عقیدے دا اظہار کریں دے ان اللہ کریم نے فرمائے کرنا ضرورت ہے نبی کریم کو پیدا کرن دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی دا در در تے دعویٰ کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے اللہ عزیر دا باپ ہے اللہ کریم نے فرمائے انہاں لوگاں دے اندر شرک رل چکا ہاں عقیدہ صاف نہ ریا ہاں میں اللہ کریم نے انہاں دے عقیدے صاف کرامنے ان تے انہاں دے شرک مقامنے ان ہی واسطے میں اللہ پاک نے آمنہ دے لال دی ولادت انتخاب فرمائے جیڑا نبی انہاں دے اندر آکے انہاں لوگاں کو سکھائے سی کہ اللہ کریم دیا اولاداں کنیوں جا اے لوگاں دیا نا اللہ کریم دیا اولاد ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے اللہ فرمائے دے اے تعلیم انہاں کو دیوامنی ہے اللہ اولاداں کے پاک ہوں دے اللہ پتران کے پاک ہوں دے ہی واسطے تعلیم دیون واسطے معلم انسانیت بنائے بھی آمنہ دلال کو بنائے بھی میں نبی پاک کو پیدا فرمائے بھی امام کائنات کو نبوت دا تاج پوائے بھی تے مکہ دے اندر پیدا کر کے ذمہ داری لائم کے نہ لوگاں کو رب دی توحید دا سبق سکھا کیڑے کیڑے حالات ہیں کچھ قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے تو کو نقشے دسن بل آخر چیک تمہارے سامنے سوال کرے سن رہوں تے غور کرائے کہ حالات پہلے کیا ہیں اور ہون کیا ہے نبی کریم علیہ السلام جا پیدا کوئی نہ ہوئے ہیں اولے حالات کیا ہیں لوگ آپس وچ عداوت رکھتے ہیں دشمن ہیں ایک دوجے دے بغضی ہیں قتل و غارت بازار کرمن ایک ایک دین وچ کئی قتل کرنا اپنی بہادری سمجھ دیاں نبی پاک آ گئے تشریف فرما ہوئے پیدا ہو گئے ولادت ہو گئی ہے نبوت دا تاج مل گئے ہون کیا کیفیت آیا وہ عداوت ختم تھئیے کہ عداوت پہلے تو بھی مزید ودھی ہے اگر ودھی ہے تو نبی پاک دی بے صد مقصد نہیں سے سمجھا اساں تو سمجھو کلمہ کہن سے پڑیا وال نبی پاک دے آمن دا پیدا ہومن دا جڑا رب نے مقصد بیان کی دے اوپر اساں سمجھا ہی کہیں نہیں اتنا سے ہم جھگڑے ہم تے یہودی کیا دے ہم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی آدھے ہم عزیر اللہ دا بیٹا ہے یہ پہلے دے حالات ہی بنیاد تے بات اگلی گال کیا کرنے ہم اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے یہودی خوش فہمی اچ مبتلان جنے ویلے ہوا دے ہم جو عزیر اللہ دا بیٹا ہے بات اپنے بارے آدھے ہم نحنو ابنا اللہ و احباؤہ یہودیاں دا سرزمین عرب تے دعویٰ اساں بھی اللہ کریم دے بیٹے ہیں اساں اللہ دے محبوب ہیں جڑے ویلے عزیر اللہ دا بیٹا ہے اساں بھی اللہ دے بیٹے ہیں نحنو ابناء اللہ تماشا لگا ہویا جیڑا اٹھ رہا ہو اللہ دی ذات نال کہیں نہ کہیں کو شریک کر دینا جیڑا جی میں کریا عزیر نبی اللہ دا بیٹا ہے اساں بھی اللہ دے بیٹے ہیں اساں اللہ دے محبوب ہیں این خوش فہمی اچھے جدے مبتلات ہیں تے والحق کو آدھیان وقالو لن تمسن النار اگر قیامت علی نہیں اللہ کریم نے سا کو پہلے تا جہنم میں جسٹنا کہیں نہیں اگر اسا جہنم میں لگے گئے سا کو جہنم نے کچھ نہیں آکھنا سا اللہ دے پوتر جو ہیں
اے حالات اللہ دی ذات نال جڑا شرک کیتا ویندا ہوے اور اللہ کوئی پیغمبر نہ بھیجے تھی نہیں سکدا یہودیاں دا دعویٰ ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے حالانکہ اللہ پتریں کے اولادیں کے دھیری کے ماں باپ کے پاک ہے یا کوئی بولو اللہ پاک ہے اللہ دی کوئی اولاد نہیں اے یہودیاں دے نصاری اللہ دے بیٹے ہیں تے سکو اللہ نے جہنم دے اندر داخل نہیں کرنا اللہ فرمے دے اے حالاتن تے بے پاس عیسائی مذہب دا عقیدہ رکھنا لے انہیں دا عقیدہ کیا ہا وقالت النصار المسیح ابن اللہ جتھا عیسائی رہ دیاں نوا دیاں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یہودیاں دیاں عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے جڑے یہودی بچ دیاں نوا دیاں اساں اللہ دے بیٹے ہیں زمین اللہ دی ہوئے رزق اللہ دا تقسیم تھی نہ ہوئے بندے پیدا بھی اللہ کیتے ہوئے تے شرک بھی اللہ دے نال پیا تھی نہ ہوئے اللہ کریم نے ایسے سمت منظر امام کائنات دی ولادت پیدائش فرمائی ہے اللہ کریم نے پیغمبر کو پیدا فرما کے یہ ذمہ داری لائی ہے کہ پیغمبر انہاں دی جا کر کے اصلاح فرما انہاں کو ڈس دے اللہ اولاداں کے پاک ہیں اللہ ماں باپ کے پاک ہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ کل ہے اللہ نسب کے پاک ہے اللہ رشتہ داریں کے پاک ہے عیسائیں دا ایک ٹولا اے عقیدہ رکھدا ان اللہ ثالث و ثلاثہ اللہ کریم تریجا ہے ایک اللہ مریم ہے ایک اللہ عیسیٰ ہے ایک اللہ اللہ آپ ہے تے کئی عیسائیں دا گروہ اے بھی عقیدہ رکھدا کہ خود مریم اللہ ہے کئی آدھیان عیسیٰ بن مریم اللہ ہے کئی آدھیان اللہ کریم دا تریجا نمبر ہے اللہ نال ایجدہ بے وپار کی تاویں دا پیا اللہ دی ذات نال ایجدی زیادتی کی تیویں دی پئی آئی اللہ فرمے دے میں تا ہر پاس دے دا رہ گیا یا تا میری ذات تے میری توحید تے ڈاکا پتا گئے یا تا میری وحدانیت تے ڈکیٹی کی تھی گئی ہے یا تا میری اولاد بنا کے میں اللہ کریم دی توہین تے گستاخی کی تیویں دی پئی آئی میں اللہ پاک نے ایسے منظر امام کائنات کو پیدا فرمائے معلم انسانیت کو پیدا کر کے کائنات کے اندر بھیج کے ذمہ داری لائم کے تو بن کے اللہ دی توحید سمجھا اونویلے آتے ہیں عزیر اللہ دا بیٹا ہے اونویلے آتے ہیں عزیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائی آتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ دا بیٹا ہے کوئی کیڑا عقیدہ رکھدا کوئی کیڑا عقیدہ رکھدا تھوڑا جہاں سجے کھبے اگر آج نظر ماروں مسلمان دے عقائد کو اگر آج پڑھا ونجے تے لوگیں آج ہی کمی نہیں رکھی اللہ دی توحید تے ڈاکا پاون دی لوگیں آج ہی گھٹی نہیں کیتی انہیں لوگیں نبیے کو اللہ کریم دی اولاد تے اللہ دی ذات دا حصہ بنا دیتا آج دے لوگیں اللہ دے ولییں کو اللہ دی ذات دا حصہ بنا دیتے اللہ دے ولییں کو نیک بندے کو اللہ والیاں صفتہ دے دی چنے ماحول بالکل آج بھی ہوئے جڑا نبی پاک دی بیست اور آپ دی ولادت تو پہلے ہاں یہودیت عام ہے عیسائیت عام ہے اللہ فرمے دے ایسے منظر میں اللہ نے اپنے پیغمبر دی پیدائش کی تھی میرا نبی پیدا ہوئے بڑے مشکل کام واسطے بڑی اوکھی ذمہ داری واسطے بڑا اوکھا کام ہاں جڑا میں اللہ نے اپنے نبی دی ذمہ داری لائی ہے اتنا ایتا قرآن پاک دیاں تورے سامنے پڑھ چکا یہودیاں دا کیا عقیدہ عیسائیں دا کیا عقیدہ مالک کائنات نے قرآن کریم اج فرمائے اے یہودی عیسائی آپس سے بھڑ دے رہے ہیں یہودی عیسائیں دے بارے عقیدہ رکھ دے کہ ایک کافرن عیسائی یہودیں دے بارے عقیدہ رکھ دے کہ ایک کافر حالات اس کے در پہنچ چکے ہیں میں کو دسو جڑی کلاس دے طلباء وگڑ ونجن جڑی وسطی دے لوگ وگڑ ونجن والو تو دی اصلاح دی ضرورت ہوندی حالات بگڑ گئے ہیں عقائد بگڑ چکے ہیں اللہ دی توحید کو بگاڑ چکے ہیں لوگیں
اللہ نے فرمایا ول ضرورت محسوس تھی ہے کوئی آوے انہاں کو سمجھاون والا حکیم الامت بن کے معلم انسانیت بن کے راہبر و رہنما بن کے داعی کتاب و سنت بن کے اور تزکیہ کرنے والا ساری کائنات کا ایک سردار بھیجنا چاہیے جڑا آ کے نہ یہودیوں کو اللہ دی توحید سکھاوے عیسائیوں کو اللہ دی الوہیت وحدانیت سکھاوے اور ان لوگوں کو دساوے کہ اللہ کریم دی ذات ہر لحاظ نال پاک ہے ہر شریک تو مبرئ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ دی ذات جی کوئی شریک نہیں اللہ کریم دے صفات جی کوئی شریک نہیں یہ حالات ہن جنا اللہ نے نبی پاک کو پیدا فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یہودی آتے ہیں عیسائی بالکل کہیں کھاتے دے نہیں وقالت النصارى ليست اليهود على شيء عیسائی آتے ہیں یہودی کہیں کھاتے دے نہیں کہ اساں یہ آج دعویٰ کرنے نہیں سے کرنے حنفی آدن اہل حدیث کہیں کھاتے دنی اہل حدیث آدن حنفی کہیں کھاتے دنی شافی آدن حنبلی کہیں کھاتے دنی حنبلی آدن شافی کہیں کھاتے دنی مالکی آدن جعفری کہیں کھاتے دنی جعفری آدن مالکی کہیں کھاتے دنی بالکل پوزیشن ہوا یہودیاں عزیر کو اللہ دا پتر بنایا ہاں اسا اللہ دے ولی کو اللہ دی ذات دا شریک کیتے پتر بناون بھی اللہ دا شریک کرنے اللہ دے ولی کو اللہ دی ذات دے نال رلاون بھی اللہ نال شرک کرنے یہ شرک ہاں میں سمجھنا سرزمین عرب دے ہوتے اللہ دی ذات نال شرک کیتا میں رہا اللہ نے تا کر کے سارے نبی پاک کو مکے جو پیدا فرمایا تاکہ میرا نبی بن کے انہا لوگاں کو میری توحید سکھاوے میری پہچان سکھاوے یہودی آتے ہیں عیسائی کوئی شہدی حیثیت نہیں رکھ دے عیسائی آتے ہیں یہودی کہیں شہدی حیثیت نہیں رکھ دے اور اللہ پاک نے بیا نقشہ بیان فرمایا یہودیوں کو بھی رب دی سنیان کہنا آئی عیسائی کو بھی رب دی سنیان کہنا آئی نتیجہ کیا نکتا پیا اے بھی اپنے علماء دے حلال کردہ کو حلال سمجھ دیان دے حرام کردہ کو حرام سمجھ دیان اے اپنے علماء تے احبار تے رہبان تے اپنے ملہ تے پیر اپنے گدی نشینے کو رب دا درجہ دینے ان انہاں دے مولوی جڑی شے حلال کر دے میں نا او کو حلال چا سمجھ دے ان مولوی جڑی شے کو حرام کر دے میں نا او کو حرام سمجھ دے ان اللہ لے پاسے تو ویندے کوئی نہ میرے خیال یہ بیماری آج بھی ہے جیڑی نبی پاک دی ولادت تو پہلے آئی ہر وہ بیماری آج بھی ہے اساں بھی جیویں سا کو ملہ آخرے وے اوہ کرے سو جیویں سا کو میزی آخرے وے اوہ کرے سو اللہ پاک دی اے آیت کریمہ نبی سی پڑھیے نبی پاک نے تلاوت فرمائیے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ اے یہودیت دی عادت ای اپنے احبار اپنے روحبان تے اپنے مولوین تے اپنے پیریں تے بزرگیں کو رب دا درجہ دینے ان اربابا من دون اللہ رب دا درجہ دینے ان مولوین کو حضرت عدی بن حاتم تائی مسلمان ہوئے پہلے عیسائی مذہب رکھ دیا نا جڑے ویلے نبی پاک نے آیت کریمہ دی تلاوت فرمائیے حضرت عدی بن حاتم تائی اگتے تھی کیا دے اللہ دے نبی اے کیا پیا دے ہو اسا اپنے مولوی کو کلیں رب دا درجہ نہیں دیتا تساں دے ہو اسا اپنے مولوی کو رب دا درجہ دیتا حالانکہ کدیں نہیں سے دیتا یہ تو عجیب گال ہے نبی پاک نے فرمایا کیا تساں مولوی دی حلال کردہ کو حلال نہ سمجھ دے آوے جی سمجھ دے آسے کیا مولوی دی حرام کردہ کو حرام نہ سمجھ دے آوے جی آسی سمجھ دے آسے نبی پاک نے فرمایا رب بڑا مر نہیں تبیہ کیا ہے حلال حرام کرن دا اختیار کہندے کے رب دے علاوہ کوئی بنا سکتا تو بندہ آکے مولوی سادے منج حلال کیتی ہے بندہ آکھے سارے مولوی منج حلال کی دیئے پہلے منج حرام آئی اللہ دی حرام کردہ کو کوئی مولوی کوئی امام حلال کر سکتے ایمان نال دسو کیا خیال ہے کر سکتے حلال کو حرام کرنا اختیار حرام کو حلال
کرنے دا اختیار اللہ کریم دی ذات دے کول ہوئے، اللہ دے علاوہ کسے دے کول نہیں۔ اللہ چاہے آ اختیار دیون دا ارادہ کرے اپنے محبوب نبی کریم کو ارادہ چلے ویا۔ امام کائنات نے ارادہ فرمائے آج دے بعد میں شہد نہ پیساں، ماکھی میرے اتے حرام ہے، ماکھی دا استعمال نہ کرے ساں، حالانکہ ماکھی تے شہد کو اللہ کریم نے حلال فرمایا ہے۔ نبی پاک نے حلال چیز کو اپنے واسطے حرام قرار دیتے، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیغمبر جڑی شے میں اللہ نے حلال کی تھی تے کو کہیں اختیار دیتے تو حرام چل۔ حلال حرام دا اختیار کہنے کو لوئے سارا میں جی صاحب آکسی تو منے سونا تے نہ منے سونا۔ حضرت صاحب سارے گال کر دیتی، آخر ہوئی تے چٹی ڈاڑی دھوپتے نہیں سی کی تھی، عالم ہے ہوئی تے آخر ہوندی دی کوئی حیثیت تو کوڑ مرن دے اور کئی دفعہ میں دوست ہیں کہ سارے جڑے سارے علماء ہیں اے کوڑ مرن دے، میں کہ اللہ دی قسم ہے کوڑ مرن بندہ آکھے یار آخر ہوندی بھی تے حیثیت، یہ گال تے مکے والے کرے دے۔ اے نبی اے یتیم اے کل دا جوانا سارے وڈے وڈیرے سارے سردار سارے احبار سارے روحبان اے جھوٹ بولے نے یہ تے تانا نبی پاک سن جلیا۔ مولوی جڑی سے حلال کر دیتی ہو حلال ہے، مولوی حرام کر دیتی حرام ہے، مولوی ریٹھے ٹکر دا کوئی ذریعہ نہیں ہونی نہ دی فوت کی کوئی عبادت بنی جے، انہ دے مرن کو شریعت دا رنگ دیوی جے۔ کوئی بندہ مر پوے ایندہ ٹکر بن پندے جنازہ پڑھاونے غسل دیونے وقت پیسے پیتا ہے تینن وقت قدمیاں دیونے اتا ویلا پیا گھل جن کئی ایسے معاملات پیدا کر دیتے ہم سے مولوی دے آکھن دیں۔ یہ مولوی کو رب دا درجہ دیونا لگا لے جی میں عیسائی کریں دیں اپنے علماء احبار تے روحبان کو رب دا درجہ دیں دیں وہ آکھ دے میں نا کہ فلان شاہ حرام ہے وہ آتے ہیں حرام ہے، لیکن سادہ عقیدہ ہے جڑی شے کو اللہ حرام کرے کوئی حلال کوئی کر سکتے مانج بھی توڑ لا دی حلال ہے نہ تے کہیں دی کیا ضرورت ہے مانج کو حلال اے جڑی وڈی مانج کوئی بندہ حلال کرے یہ جی سکتے اے پہلے کے حلال ہے، کہیں دی ضرورت نہیں حلال کو حرام کرنا تے حرام کو حلال ہے۔ حضرت عمر پاک نے جٹھے انہوں نے دور حکومت لوگ طلاقاں زیادہ دیوان پائے گا، انہیں کہ آج دے بعد جیڑے بندے طلاق دیتی نا ان زبان چو لفظ کے جا طلاق 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 ترائے لفظ طلاقیں دے جائیں بولے اوپر رجوع تے صلح کرن دا کوئی اختیار نہ دے ساں، خبردار بالکل ختم ہی وے۔ لوگ ڈر گئے رسول اللہ علیہ گالت گئی ہے موقع احتیاط کریجئے طلاقاں دی شرح کام تھی گئی ہے جو مقصد حضرت عمر دا پورا تھی گئے، لیکن اپنی وفات اور شہادت تو کچھ عرصہ پہلے دوستیں ساریوں کٹھا کر کے آئے کہ میں لوگوں کو ڈراون دی خاطر فیصلہ کیتا ہاں اے ہاوے سرکاری فیصلہ شریعت دا فیصلہ اے نہ ہوئے نبی پاک دا دور ابو بکر صدیق دا دور تے قرآن پاک دا فیصلہ۔ اگر کوئی بندہ حکیم محفل وچ آکے اپنی بیوی کو طلاق ترائے لفظ طلاق دے بولے شریعت آدیے ایک طلاق تھی سی تے صلح تے رجوع دا بھی موقع مل جاوے سی، میں نہ کو ڈرائے دھمکائے تاکہ طلاقاں گھٹ ونجن، لہذا میں اپنا سرکاری فیصلہ واپس پیا کرے نا اور اللہ کے معافی دے توبہ پیا عمر بھی اگر تھوڑی جی ہیرا پھیری کرے اگر تھوڑا جی معاملہ تبدیل کرے نوعیت کو تبدیل کرے تو وہ بھی توبہ کر کے ہی شہید ہوئے۔ آج تے اسا معاملہ ہیرا پھیرا کر کے وہ تو کوئی عبادت در رنگ دیتی پہ کئی بدعتاں تے رسماں میں سمجھتا آج دے دورے چ مرانی بڑا اوکھا تھی گیا، بندہ جو مرے قہروات آ رہے آدھے نہیں بندہ جیندہ لکھدا دے مویا بولو سوا لکھدا جیندے بندے دے پتیں کدائیں 1 روپیہ خرچ نہ کیتا پیو دی پٹکی کدائیں نہ گھن دیتیاں نے ابا مر گئے ملہ دیاں لینا لگ گئے
ایکون پیو دا درد ہے پیو دے بخشاون دے چکر چے سپیکر لا لیتے سی ساری رات قرآن پڑھی لب ہے ابا بشکیج پوے جے پیسے نال ابا بشکیجے آتے اللہ قرآن کرے ہی نازل نہ کریا جے مولویاں تے مینچے کو سڈن نال تے قدمیاں دیوان نال اے پیو ماں بشکیندے ہوندے تے نمازاں دا کدی حکم نہ آویا والت جیڑا مر رہا وقت میں جی کو سڈو وقت قدمیاں دے سی وقت ختم پڑھ سی وقت کول کرے سی جمعراتاں کرے سی پیسے پڑھائی ہو تے ڈٹی ہو تے بلٹی کرائی ہو جنت معاملہ ختم وال مسیتاں کیڑی شے واسطے بنایا گئے اذاناں کیڑی چیز واسطے ہوئیں نماز دا کیا معنی ہے قرآن دا نبی پاک دے آوان دا روز 5 واری اذان دا ایو مطلب ہی وے کوئی کہیں دا بوجھ ہر کہیں اپنا بھوگا بھوگنا سمجھ آئیے کہنا مکے دے اندر نبی پاک دی پیدائش تو پہلے حالات کیڑے آنا سمجھ دے بیٹھے آپس سے جا دعوت آئی لوگ جہنم دے کنارے پہنچ گئے آنا تے یہودی عزیر کو اللہ دا بیٹا سمجھ دے آنا تے یہودی آدھے آنا ساوی اللہ دے بیٹے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کریم سمجھ دے آنا تے آپس سے جیک دوجہ تے کفر دے فتوے لینے آنا تے احبار تے روحبان تے مولوین تے علماء میں دے حلال کردہ کو حلال سمجھ دے آنا حرام کردہ کو حرام سمجھ دے آنا اے حالات آنا جڑے حالات اندر اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمائے اللہ فرمائے دے ایک پاسو یہودیت آمائی بے پاسو عیسائیت آمائی لوگاں دے اندر فتنے فساد آمن لوگاں نے اپنے مولویوں تے اپنے پادریں کو اپنے احبار تے روحبان کو رب دا درجہ لیتا ہوئے آئی این صورت حال اللہ کریم فرمائے دے کچھ لوگ ایو جیوی ہن جرے اللہ کریم دا در چھوڑ کے غیران دی پوجا کریں دے آنا اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے سامنے سجدہ کریں دے آنا اللہ دا در چھوڑ کے پتاں دی پوجا کریں دے آنا بیت اللہ دے ویچ رکھے ہوئے پت لات منات عزا حبل نبی سی پیدا کہنا تھا نا لوگ تے رب کو جان دے کر اللہ نے اپنی سجان کراون واسطے سونا نبی بھیجے نبی دا کلمہ پڑھ کے ایسا رب نہ سجاتا تا دسو کیتا کیا ہے ایسا نبی پاک دے آوان دے بعد ایسا رب دی پہچان نہ کیتی دسو ودا سا کیتا کیا ہے اے اللہ کو چھوڑ کے غیر دی پوجا کوئی منات دی پوجا کوئی عزا دی پوجا کوئی حبل دی پوجا وہ حبل دی عبادت کریں دے حبل کو اپنا وڈا سمجھ دے حبل دا نعرہ مرے دے جنگ احد دے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک پاسے صحابہ ایک پاسے مکے دے مشرک کافر ایک پاسے سرداریں مکے دے سرداریں آواز دیتی اور تواڈے وچ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی سی فرمائے کوئی جواب نہ دے خاموش رہو انہیں تھوڑی دیر دے بعد پوچھے تواڈے وچ ابو بکر بھی ہے نبی سی فرمائے چپ کوئی جواب نہ دے انہیں کہ تواڈے وچ حضرت عمر بھی ہے نبی سے فرمایا چپ کوئی جواب نہ حالانکہ ابو بکر سے بھی ہے حضرت عمر بھی ہے کوئی جواب نہ دے جنگ دے بعد انہیں حقل ماری ہے تے جڑے ویلے انہیں ڈٹھے کوئی جواب نہیں آیا نبی پاک دے بدلے چ ابو بکر دے بدلے چ عمر دے بدلے چ انہیں نعرہ مارے اعلی حبل انہیں نعرہ مارے حبل زندہ باد آج ساری مدد حبل نے کیتی ہے تے آج اساں حبل دا شکر ادا پہ کریں دے ہیں جڑے ویلے مکے دے کافریں حبل دا نعرہ مارے میرے نبی پاک کے برداشت نہیں ہویا آپ نے فرمایا عمر کتھا ہے جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں فرمایا عمر اٹھی تے کھڑا تھی تے اللہ دی توحید دا مسئلہ ہے اللہ کریم دی ذات دا مسئلہ ہے میرے بارے پوچھ دے ہن تا جواب ملیا یا نہ ملیا کوئی مسئلہ کہنا آئی ابو بکر دا پوچھے نے جواب ملے یا نہ ملے کوئی مسئلہ کہنی تیڑا پوچھے نے جواب ملے یا نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے اے تا اللہ دی توحید تے ڈائریکٹ ڈاکا ہے اللہ نے میں کو بھیجا توحید واسطے اگر آج اساں جواب نہ دیتا تے کنا دے سو حضرت عمر کھڑے ہو گیا کھڑا گئے اللہ اجل اللہ
اکبر تہاڈا حبل زندہ باد نہیں ساڈا اللہ زندہ باد ہے تہاڈا حبل وڈا نہیں ساڈا اللہ وڈا ہے نبی کریم علیہ السلام تے نبی دے صحابہ توحید دے موضوع تے برداشت ذرہ بھی کم جداں کوئی شرک تھی ویا ڈکیٹی تھی ویا اللہ دی توحید نال رلا تھی ویا نبی برداشت نہ کرنے حبل دی پوجا لات دی پوجا عبادت غیر دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ فرمائے دے میں کو چھوڑ گیا نہ کھندے میدان میرے کو جھکے کدہیں نہ کھندے میدان پیندے میدان ذرا آج بھی تساں سجے کھبے نظر مارو کہ تھیں اساں بھی تھے اللہ دے غیر دی عبادت تنی سے کھڑے کریں دے مسیطہ ویران درباراں آبادن غیران دے بوہے آبادن رزق دی لوڑ ہوئے اساں علی ہجویری لاہور والے داتا کے ویندے ہیں اگر ساکو مدد دی لوڑ ہوئے اساں پیر عبدالقادر جیلانی کو سدینے ہیں اگر ساکو اولاد دی لوڑ ہوئے اساں فلانے حضرت فلانے شاہ کو سدینے ہیں جی میں اولاد منات عزت حبل دے پجاری ہیں آج بھی لوگ اللہ دی ذات دے علاوہ غیران دے پجاری ہو چکے نا اللہ فرمائے دے مالا یزرہم ولا ینفعہم ایتا انہ دی عبادت کرنے ہیں جڑے نہ نفع دے سکدن تے نہ نقصان دے سکدن یہ حالات ہن نبی پاک دے پیدا ہومن تو بولو پہلے یہودی عیسائی تے اے مشرک اللہ کریم دے مقابلے غیران دی عبادت کرنا لے تے انہیں جا ڈاچا ہوں جان اونٹنیاں ہوں جان بکریاں ہوں جان جانور ہوں دے پتہ ہے کیا کرنے ہیں کہ ڈاچا جانور غیریں دے نا تے چھوڑ دے نا چھوڑ لینے ہیں یہ فلانی ڈاچی سارے فلان بزرگ دے نا تے ہے انہا کھیر نہیں ڈوہنا یہ فلانی ڈاچی اتنا پھال جان چکی ہے اور ساری نہیں ہے فلانے حضرت دیئے یہ جڑا فلانا نر اٹھے نا یہ اتنا بچے جان چکے لہذا یہ سادہ حق نہیں یہ حضرت کا حق ہے یہ جڑا وڈا شرک مال لیتا ہویا کہیں دائی ڈاچا کہیں دیچا آج بکری ساو کہیں دیتی ہے بکرہ چھترہ کون دے دے تو کتھا میں زبا کرنے اسا نبی دے آمد دا مقصد سمجھے سے بال تھے بچہ تھے ٹرالی بھری سے رنہ نال عورتہ نال بی بی آجاں اللہ دی رحمت ہے آج اللہ دی رحمت ہے ہر پاسے شعور آگئے ٹرالی بھری سے گئے بڑا اہتمام کیتے سے اللہ بھول گئے نال علی مسجد دے وچ بلب کہنی اللہ دا بوہا ویران ہے غیر دے بوہے کو آنیا بات کیتے سے رونکا لائن سے دیگاں پکائن سے حضرت کو سال گئے ہیں تے مان کے سجدے کیتن سے شکر ادا کیتے سے بچہ دیتے مہربانی ہے تری وے اللہ دا ولی آ کہ تو کرم نہ کریں دا کرہیں سادے ہوتے اللہ رحم نہ کریں دا اللہ فرمے دے تواڈی پوزیشن بھی ہوا ہے جیڑی مکے دے بت پرستان دی ہے میں نبی پاک نے بھیجا تاکہ بت پرستی ختم تھیوے شرک ختم تھیوے اے لعنت مکے تے ہر پاسے میں اللہ دی عبادت تھیوے اگر تساں والوی وہ کم کرن دے ہو سمجھو نبی پاک دے کلمے پڑھن دا مقصد ہی نہیں وے سمجھے عبادت کہنی کریں دیئے بکرہ چھترہ کہنے نا تے زبا کریں دے اللہ دے غیر دے نا تے کوئی زبا بندہ کر سکتے اللہ دے نا تے کرنا اے حالات اے یاد کر نقشہ یاد کر حالات کیا ہیں کیڑے اوکھے وقت چ نبی پیدا ہوئے انجھے اوکے وقت ہے جتھا عداوت بھی ہوئے بغض بھی ہوئے یہودیت اللہ تے ذات تے ڈاکہ پاوے عیسائیت انجڑے او اللہ دی توحید دے منکر ہوئے ایسے سمائے سے اللہ دا نبی آکے اعلان کرے فاران دے چوٹیں تے چڑھ کے کل ہے اللہ دا ترجمہ کرے لوگ پیچھے مارا دے سن کے نہ دے سن میرے نبی دے پیچھے جان شہید تھی سن یا نہ تھی سن میرے نبی پاک دا وجود زخمی تھی سی یا نہ تھی سی منظر جو ہی ہو جا گھریا ہویا ہا ظلم اے جڑا ہا عذاب اے جڑا ہا یہودیت عام ہے عیسائیت عام ہے بت پرستی عام ہے
اللہ پاک نے ایک بیا نقشہ قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے اللہ فرمائے دے اے لوگ بھی انتہے کبیا عقیدہ رکھانا لے بھی ان مکے سے اے سرو میں گناہ بھندے آنا سرو چنگے کہنا نہیں اجا یہودی ایتے آدھے ہیں جو عزیر اللہ دا پترے یعنی اللہ کو تمنے آنا عیسائی اتنا تے آدھے ہیں جو عیسیٰ بن مریم اللہ دا پترے اللہ کو تمنے آنا رولا پیو پترہ لائی اللہ کریم فرمے دے بدبخت تے جڑے بت پرستان وہ بھی اللہ کو منے نہیں وہ آدھیں لے یقربونا الاللہ زلفا انہاں دی پوجا پاڑتا ہوں کرنے ایسا کو اللہ دے نیڑے کروینا یعنی وہ بھی اللہ کو کیا کرنے ہیں بولو منے میں ان بت پرست بھی منی کھڑے عیسائی بھی منی کھڑا یہودی بھی منی کھڑے ہیں شرک کرنے ہیں منی اللہ کو کھڑے ہیں لیکن اللہ فرمے دے کیو جہاں عقیدہ بھی ہے مکے دے اندر جڑے آدھن اللہ دا وجود نہیں کوئی اللہ شاللہ کوئی نہیں بس زمانہ ہے جڑا چلتا پہ کوئی اندہ کنٹرولر نہیں کہیں دے ہاتھ سے ریموٹ نہیں دا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے لوگ آدھن اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا اللہ کریم فرمے لے آدھے گیان وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ اساں چیندے ہیں پیدا تھیندے ہیں مردے ہیں قبریں جویندے ہیں کھندے ہیں پیندے ہیں سیجھو بھردے لہندے گرمی اندی ہے سردی اندی ہے اٹھدے ہیں باندھے ہیں یہ سارا کنٹرول کہیں دے ہاتھے چنی یہ سب کچھ زمانہ پیا کرن دے ایو جہاں عقیدے والے آج بھی ہیں آج بھی ہیں ایو جہاں عقیدے والے میں تو کو دکھا سکدا میرے اپنے شاہ صدردین دے علاقے چیو جے بدبخت ہیں پہ جنہیں دا اے عقیدہ ہے بھی کوئی اللہ دا وجود نہیں کوئی اللہ نہیں ایمان نال دس کی تھیں پیاں ہویاں پھینگڑیاں جو پیاں ہوئے نا وہ پھینگڑیاں ہی دسینا پیاں ہوئے نہیں تو کوئی گزرے چھوٹی جی ہٹی بغیر دکاندار دے نہیں چل سکتی یہ جڑی وڈی دنیا بغیر کنٹرولر دے چل سکتی ہے اے عقیدہ رکھنا لے یہودی عیسائی بت پرست نال نواں عقیدہ بھئی کوئی اللہ نہیں اللہ دے وجود دا بھی آج بھی کئی ہو جن دہجہ قسم دے لوگ ہیں وہ جی میں ایک بندے آکھیا بھی اللہ دا کوئی وجود نہیں ایک نیک بندے مسلمان بندے کو آکھن لگا اگر اللہ ہے تو دکھاؤ وہاں کہ اللہ نظر دا نہیں وہاں کہ اللہ نظر دا نہیں منے نہیں سے اللہ دکھاؤ پہلے جی میں موسیٰ علیہ السلام کو قوم دے سرداریں آئے کیا حتی نر اللہ جہرا جے تک اللہ دیکھ سوں کائنا منے سوں کائنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ تو آدھے واسے چی نہیں تو ساں اللہ کو دیکھ سکو اور آج تک اللہ دی ذات کو کہیں آنکھ نے دٹھا بولو لا تدرکہ الابصار اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی واہوا یدرک الابصار او آنکھی کو کنٹرول کریں دے دے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ بھی گال غلط ہے معراج والی رات نبی پاک نے اللہ کو ڈٹھے اما جان سید عائشہ صدیقہ فرمائیں اگر کوئی بندہ ایویں میرے نبی پاک دے بارے آکھے تو سمجھو نبی پاک تے بہتان لائے اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں دی ضرورت ہی نہیں یہ دیکھ سکے چلو زد پہ کریں نا میں تجلی سٹے نا جلوہ سٹے نا یہ اگر گئے رک یم گئے اے میں کو دیکھ سکسن ورنہ کہنا اللہ نے پہاڑی تے تجلی پاتی تے سارے 70 سردار بے ہوش سارے ختم پر موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اللہ نے انہیں کو اٹھایا انہیں واتی نہ منیا زید دا تا کوئی علاج نہیں کہیں بندے تو قرآن دی آیت چاہ ونیو نبی دی حدیث چاہ ونیو اکسی گال تو تواری مولی صاحب ٹھیک ہے لیکن بس تُساں جتھائیں وے لگے رہو اساں جتھائیں لگے بس تُساں اپنے بابا مولی صاحب کیا پوچھ دیں وہ قرآن دی آیت ڈٹھی بیٹھیں نبی پاک دی پاک حدیث آئے مولی صاحب بس کیا پوچھ دیں تُساں مولی دے حال دے مانے دے میں جڑے حال ہے چاہاں ٹھیک ہاں ماشاءاللہ بندہ وال کیا کرے پتہ بھی ایک شہلہ واسی سمجھ نہیں ہے ویسے ہی کیا پوچھ دے ہو
تے اے ایویں ایک بندے آ کے ہیں سی اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ نظر دا شرر دا کوئی نہیں اوے تے دکان کولو پتہ لگ دے اللہ ہے جانوراں کولو پتہ اللہ سے بھی دیو کو جا کے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت میں کو دیکھنے وے اٹھ کو دیکھو جا آخری کو کہیں پیدا تھا کیتے آسمانے کو دیکھو ای کو کہیں بنائے میں کو سنجان کرنی وے زمین کو دیکھو ای کو تے آخر کہیں پانی تے ٹکائے میں کو دیکھنے وے سورج کو چا دیکھو چاند تارے کو چا دیکھو میں آپ پہ نظر آوے سا وہ یہ کائن ہوئے میاں یاری اپنی جا یاری بحال بستر انجو انج اللہ دکھا پیچھے جوان کو کاوڑ تے آخر لگ دیا کیا خیال ہے غلط گال تے بندہ زید کی دی کھڑا ہوئے بندے کو پیچھے غصہ آندے کہ نہیں آندے ایک بولے وٹا ہے کو سیلدہ کو روگڑا کولے است خیر نال بسم اللہ پڑھ کے گھچے سے گوڑا لا تے ہوا کہ یار ایک گال ہے بلا میں کوئی میں روڑا سکتے تو میرے سیرے سے بڑا درد شدید چکر اندے بین وہاں کہ میں ہوتا کہ من ایسا کہنا چاہتے میں سیر دا درد دکھے سے نا وہاں کہ سیر دا درد ہی نظر دار آندے اندرو ہے وہاں کہ کیوں نہیں نظر دا سیر دا درد چیتا کہ دکھے سے نا میں نہیں مننا وہاں کہ سیر دا درد نہیں نظر دا وہاں کہ جی میں سیر دا درد نہیں نظر دا ایمیں اللہ بھی بولو اللہ بھی اللہ بے نیاز ہے اللہ لازمی ہے سامنے آوے شیشے چا اپنا رخ دیکھ چا آپ میں اللہ یاد آوے سی یہ نئے نقشے تو کہیں بنائے نا آخر کونے جرا یہ نئے نقشے بناوے یہ جیہاں عقیدہ رکھانا رہے لوگ بھی ان جڑے آدھے ہیں اللہ دی ذات دا انکار کریں دے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہیں یہ جن لوگ بھی ان جڑے آدھے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کھائیں مٹھا کیڑے کیڑے نقشے دشے میں تو آکوں یہودی آبادن عیسائی آبادن انہیں دا کیا کیا عقیدہ تے اپنے احبار تے روحبان دے بارے کیا عقیدہ آئی تے پت پرستان تے تحریہ عقیدہ رکھنا لیان تے اے آخری طبقہ جڑے آدھیان اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں لٹھا اے میں پوسیدہ ہڈیاں چاکیں امام کائنات دے سامنے آگئن تے ہڈیاں چاکیں آدھیان اے دسا میں یو ہو یہ لیسان وحی رمیم اے ہڈیاں گل گئن سڑ گئن بلا کون نہ کو دوبارہ زندہ کریں سی اللہ کریم نے فرمایا قل یحییھا الذی انشاءہا اول مرہ اوہ اللہ پیدا کرے سی جڑے اللہ نے انہا کو پہلی دفعہ پیدا کیتا آئی اللہ کریم نے پیدا کرنے اللہ فرمے دے مرن دے بعد اٹھنا بھی ہے مرن دے بعد وقت قیامت دھڑیں بھی لگنے مرن دے بعد وقت میرے سامنے توری عدالت بھی لگنی ہے مکے دے اندر اے عقیدہ بھی پاتا ویندہ کہ آخرت کہنی آونی قیامت کہنی آونی مرن دے بعد اٹھنا بھی کوئی جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے نا پیچھے ہوں دی جڈو مرضی آکے منہ ماری اندے جڈو مرضی آکے جیویں دل آکے اس کی تھی اندے دھی بھین دا حق کھندے ہو جنہ عقیدہ اٹھنا کہنی سارے پاسے رواج ہے مولوی صاحب نہ اساں آج تک کدے حصہ پیو مادہ لیتے تے نہ کدے گدے سے جنہیں اساں دھیری پر نہ دیوں بھینی پر نہ دیوں اساں کین سے گھندے ہوں دے تے جنہیں ساڑے کے آمن اساں انہاں کنے کین سے گھندے اپنے گھنے دے کین سے کیوں بھائی تو صرف اپنے ابے دا پوتری ہیں جری تیری بھیڑے ہو تیرے ابے دی دھی نہیں کیا ہوں دی ولدیت دے نال تیرے ابے دا نام نہیں لکھی دا تیری پرورش تیرے ابے کی تھی ہے تیری بھیڑ دی پرورش تیرے ابے نہیں کی تھی اے او عقیدہ رکھنا لے لوگ ہیں جنہیں لوگیں دا اے عقیدہ ہے مرن دے بعد اٹھنا ہی کہیں نہیں وہ اپنے دھیری بھینی دے ہاتھ کھا گئے جنہ تھے مسلمان کھڑے ہو جنہ پڑھی کلمہ کھڑے ہو جنہ نبی پاک کو منی کھڑے ہو وقت جی میں نبی سونا فرمیندہ بنجے ہوں کریں دے بنجے ہوئی ہوتے اسلام ہے کہیں دا حق نہیں کھاونا ان کو لو وڈی گال کیا ہو سی تو ساں جیڑے بندے کو اپنی دھی بھین دیتی ہے عزت ٹور دیتی ہے عزت ٹور دیتی ہے جلے جدار نے من دیواری آئی ہے اکڑیج گئے ہو یعنی ایدہ مطلب ہے توڑے نزدیک توڑی دھی بھین دی عزت کے زیادہ توڑی جداد دی عزت ہے تو سا دھی بھین کو اپنی زمین کے گھٹ درجہ دیتے ہوئے غیر دے ہاتھے
اپنی دھی بہن دا ہاتھ پکڑا دیتے ہوئے جلے زمین دیوان دی واری بابا پیو دا دیتیاں زمین ماں ہوندی ہے غیرہ کو نہیں دیوی دی ہوندی انہا مطلب ہے زمین دی قدر زیادہ ہے دھی بہن دی عزت گھاٹے آخر اندہ بھی حق ہے اندہ بھی بال ہے اندہ بھی بچے نے شریعت نے جنہ حصہ بڑھایا ہوئے وہ تے کو کا اختیار رہتے تو انہیں دے حصے کھاویں اللہ نے جنہ حصہ رکھے تے کو کا اجازت رہتی ہے انہیں دے حصے رڑے کھوانیں اور تاریخ گواہ جرا دھی بہن دا حصہ کھاوے وہ وال سکون دیاں نیندراں کہیں سمدا اساں اپنے اکھی نال ڈٹھے جلے ایہو جہاں لوگ مردن دھیری بھینی دفن تھیون دے بعد جتیاں چاہ کے انہیں دے قبریں دے جتیاں آ کے مرے اساں ڈٹھے اکھی نال حاجی صاحب دے گئے مر ساری دھیری دی جائیداد کھا کے پتریں دے نامے کر گئے جلے فوت ہوئے اولادہ پیو ماں دے حق کے قبر تے ون کے دعاواں کریں جن اے دھیری جنہیں کو لا ولد لا وارث کر چھوڑیا سی اے جتیاں چاہ کے پیو دی قبر تے مرے جا کھڑیا ہوں جا جڑی آج جتی مرے نہیں کھڑیا قیامت اللہ کیا کرے سی آجی صاحب قیامت اللہ کیا کرے سی آجی جڑی قبر تے جتی مرے نہیں کھڑی ہے قیامت اللہ ایدہ ہاتھ ہو سی سادہ قربان ہو سی وقت ایک روپے دا حساب لے ہونا پوسے ان کو بہتر نہیں چیل چھڑواؤ جندہ جی میں حق کے آج دیو ساریاں کو حق جمع کرا دیو کہیں بے دا حق بندہ کھاوے کیوں جڑے ویلے بندہ کہیں دا حق کھاوے تے ان دا نتیجہ کیا نکل دا رہاں دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریں سوکھ دی زندگی نہیں جائے اے لوگ جنہیں دا اے عقیدہ ہاں بھئی بلکل مرن دے بعد اٹھنا ہی کہیں نہیں اللہ کریم نے فرمائے مرن دے بعد اٹھنا بھی ہے حضرت عزیر علیہ السلام اپنی وسطی ایک وسطی دے وچوں گزرے اللہ کریم فرمائے دے وسطی اجڑی پئی آئی تباہ تھئی پئی آئی برباد تھئی پئی آئی حضرت عزیر اللہ کریم دے سامنے سوال چا کیتے سی آکھن لگے انا یوہی حاضر اللہ بعد موتہا یہ اجڑی ہوئی وسطی کو کی میں آباد کرے سے اللہ نے فاماتہ اللہ موت چا دیتی 100 سال عزیر کو 100 سال دے بعد اللہ نے اٹھائے ہاں بھی عزیر کم لبستا کتنا رسائی تھا رہ گئی اللہ سیاں لبستو یومن او بازا یوم ایک دیریاں یا ادھا دیریاں اللہ فرمیندے بل لبستا میں آتام 100 سال دار سائی تھا رہ گئی حضرت عزیر زمین کنے اتنے ستے ہوئے 100 سال دار سا ستے رہ گئے ہماما بھی چل جا رہ گیا سن نیوی تبدیل تھیندے رہ گئے سن لیکن عزیر نبی کو پتہ نہیں لگ سکیا زمین دے اتنے ستے ہوئے نبی کو پتہ نہیں لگ سکیا اگر کوئی ولی فوت تھی من دے بعد زمین دے تلے وڑ ونجے او کو ہر شاید کیویں پتہ لگدا پیا ہوندے ہر شے جانن والا اللہ کریم ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں حضرت عزیر کو اللہ کریم نے فرمائے اے دیکھ تیری سواری کیویں تیار کرنے ہیں اے دیکھ تیرا کھانا کیویں بچائے سے حضرت عزیر دے سامنے خچر تیار تھی من لگ گئے حجاں تے بوچاں لگن لگ گئے گوشت لگن لگ گئے سواری تیار تھی گئی ہے اللہ فرمائے دے جی میں تیرے سامنے میں اللہ کریم نے تیرا خچر تا تیری سواری تیار کی دیئے بلکل بین ایویں این اجڑی ہوئی وسطی کو آباد کرے سان آباد کرے سی کے کہنا مرن دے بعد اٹھنے کے کہنا یہ او عقائدن نظریاتن جڑے دسنا ضروری ہیں تاکہ تو کو پتہ لگے نبی آئے کیڑے حالات چن یہودیت عیسائیت بت پرستی طاہریت منکرین آخرت کیڑے کیڑے لوگ احبار روحبان کو لوگ رب بنائی ویندے ہیں اللہ فرمائے دے جے حالات میں نبی پاک کو پیدا فرمائے آخری بات ہے نہیں اللہ سے کیا کیتے بولو کیا کیتے نبی پاک جڑے سال جو پیدا تھے نا یہ دیکھیں وہ سال جو واقعہ بھی رونما تھے جہاں پہ جائے نہیں
اللہ نے اپنی قدرت دا پہلے اعلان فرما دیتے ہیں، اللہ نے اپنی لاٹھی پہلے سمجھا دیتی ہے۔ سردار عبد المطلب میرے نبی پاک دا دادا ہے، کعبہ بیت اللہ دا متولی ہے، تے یمن دا بادشاہ جہندا نام ہے ابرہا، ان دا ارادہ تھا وہ اپنے ہاتھی رلا کے فوجاں رلا کے آ کر کے بیت اللہ کو ڈھاون دا ارادہ کیتے۔ اے مسلمانوں، آج بیت اللہ دے دشمن نہیں بلکہ بیت اللہ دے دشمن توڑ لا دین، دنیا کائنات دے کونے کونے میں آباد ہیں، انہاں دا ارادہ تھا بیت اللہ کو ڈھا دیجئے۔ اے حاج دا لشکر مکہ مکرمہ جگہ لگے ہے، مکے والے ہاتھی دے دے پہلی دفعہ پایا بیت اللہ کو سٹنا ہے۔ سردار عبد المطلب کو سدائے ابرہا یمن دا بادشاہ فوجاں لائی والے ذہن چ ایسی غریب جے لوگ نے تو میرے سامنے کھاڑی نہ سکتا، سردار آکھے تو ہو ہی نہیں سکتا، نسی منی گا، انہیں خیمے لا کے انتظار کیتی ہے، سردار کو آفر دیتی نے چاند دین سوچ گھن آپ من چا ورنہ سا مکے دی اٹ نال اٹ بجا رہنی ہے۔ این دوران سردار عبد المطلب دیاں ڈاچائیں میں چھڑ جاں ابرہا دے لشکر دے نیڑے گزرے، انہیں ڈاچا پکڑ کے جھل بلہن آپ ہیں اسی سردار آگئے آگے ہاں آگئی نا ہون تے کو فکر پائے گی ہے، وہاں کہ میں کو فکر ہے میرے ڈاچیں دی، میں جہاں ڈاچا میں جہاں ولا دو، انہیں کہ تے کو ڈاچیں دی فکر ہے، سارے ہاتھی سارے سپاہی سارے فوجی ایسا بیت اللہ ڈھان ہے، تے کو کوئی فکر نہیں۔ سردار عبد المطلب ہے کہ آنا رب لے بیلے میں ڈاچیں دا مالکاں، میں ڈاچیں دا مالکاں، تے یہ جڑا کوٹھا کھڑے وے بیت اللہ کھڑے وے ایندہ مالک عرشہ والا اللہ ہے، جی میں کو اپنے چیزیں دی فکر ہے، ایمیں کو بھی اپنے گھر دی فکر ہے، انہیں کہ سردار دا عقل کم نہیں پیا کریں دا، سردار ڈاچاں رلا کے لگا گئے، انہوں نے ارادہ کیتے ایمیں ہاتھیاں دوڑا مندا تاکہ بیت اللہ ڈہا دیجئے۔ اللہ کریم فرمے دے مکے دی زمین آئی عرب دے لوگن میں اللہ دی ساتھ کو للکار چکے ہیں، عرصہ گزر چکا، بس موقع گیا ہن گال ہی میں نبی کو پیدا کرنا ارادہ کر چکا ہوں، انہیں سمجھو نبی آمنہ دے بطن چھے، اے دو سردار ابرہا دا لشکر آگئے، میں اللہ کریم نے کائنات کو اپنی لاٹھی سکھائی ہے، میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے چنجاں دے اندر کنکر دے پتھر پاکے میں اللہ نے ہاتھیاں کو برباد کر دیتے۔ اللہ فرمائے دے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف ہاتھیں دا لشکر تباہ تھی، اللہ نے بیت اللہ دی حفاظت کی تھی، چاندنی گزرے نبی پاک دے والد جناب عبداللہ وفات پا گئے، نبی سے یہ جان پیٹے سے نمہ دے ابا فوت تھی گئے یعنی یتیم تھے، اللہ فرمے دے واللہ عام الفیل ہاتھیں علا سال مت منظر آگئے سا اپنے نبی کو پیدا فرمائے سے، اما آمنہ فرمے دیئے جنہ میرا بال لال پیدا تھیون لگے تے حجرے دے اندر ایمیں روشنی ہو گئے ایمیں پتہ لگ دا ہاتھ میں ہر پاسے روشنی ہوئے، اے آم بال پیدا نہ پیا تھی نا، آمنہ دے لال دی پیدائش ہوئی، نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے، صبح دا وقت ہے، سموار دا دیئے، ربیع الاول دی 9 تاریخ ہے، نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے حجرہ آمنہ دے اندر، امام کائنات دی پیدائش ہوئی ہے، اما آمنہ نے اپنے بیٹے دا نام رکھے احمد، تے سردار عبد المطلب کو اطلاع تھی ہے، سردار صاحب آئے آ کر کے ایکھنے تُساں عورتاں بڑیاں تیز ہونے میں جلد باز ہونے میں تُساں بال دا نام تا نہیں رکھیا، سردار آمنہ آکھن لگی ہے میں نام رکھ دیتے ہی دا نام احمد ہے، سردار صاحب کے جتے دا احمد تھی گیا تے سادہ محمد ہے،
اما رکھے احمد تے ڈاڈے رکھے ہیں ارڑے کی نکتا دے ماں جیڑے بال دے ہتھوں اللہ نے شرک ختم کراونا اللہ نے او بال دا نام بھی شرک کے محفوظ فرما چھوڑے وہ جتھا نا عبد المطلب رکھیا وینا جتھا نا عبد اللات رکھیا وینا جتھا نا عبد العزا رکھیا وینا جتھا بتیں دے نا تے نا رکھے وینے اتھا میرے نبی دا نا پیا رکھیں دے احمد محمد ایگا مطلب ہے نوہ نا ہے وکھرا نا ہے سردار عبد المطلب اپنے بال کو جاگیں آ کر کے لوگیں دے سامنے اپنے ہتھیں دے جاتی کھڑے تے لوگیں کو آدھا کھڑے اللہ کریم نے میرے بیٹے عبداللہ دے گھر چ روشنی پیدا کر دیتی ہے اللہ نے میں کو بال لیتے سارے مکے والے آکھن پیگن سردار مبارکہ ہونی ذرا دسا دسائی نا کیا رکھے سردار دیندہ نا رکھے سے محمد سارے آکھن لگ گئے این نال دا نا ساج تک نہیں سنیا سردار نے سارے دے سامنے میرے نبی دا چہرہ کر دیتے تے آکھن لگے جے ایمان دے نال دا نا نہیں سنیا ایمان نال دسو بلا ای بال دے نال دا بال بھی ڈٹھے وے جویں بال دے نال دا کوئی بال نہیں ایویں دے نال دا اے او بال آ جائیں آ کر کے دنیا دی یہودیت کو مٹائے عیسائیت کو مٹائے جڑے جڑے عقائد ہن بت پرستی ہائی سب کو ختم کیتے سی مکہ جنا فتح تھا بیت اللہ دے بتیں کو ڈھا کے نبی سی فرمیدن وجال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا اللہ فرمیدے لقد من اللہ علی المومنین او دنیا کائنات والے میں اللہ نے تواڈے اوتے منت کیتی ہے جو تواڈے وچ میں آمنہ دا لال مبعوث فرمائے تواڈے اوتے احسان کیتے میں احسان لفظ کیا اللہ نے بولیے من اللہ نے لفظ کیا بولے بولو یار تے تساں سن دے ہو بنی اسرائیل دی خوراک آئی من تے سلوہ بنی اسرائیل دی خوراک آئی من تے سلوہ من آدن مٹھی چیز کو سلوہ آدن سلونی چیز کو اللہ نے وہ لفظ من ذکر کیتے نبی پاک دی پیدائش دیواری اللہ نے فرمایا لقد من اللہ مانا کیا ہے بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ نے من دیتا تے جنہ سارے نبی دیواری اللہ نے فرمایا لقد من اللہ میں بنی اسرائیل دے منہ مٹھے کیتن مٹھی چیز کھوا کے اے آخری امت دے لوگو میں اللہ نے تو کو نبی دے کے توڑا ایمان تے روح تے جسم مٹھا کر چھوڑے توڑی کھٹاس مک گئی ہے میں اللہ توڑی بچو پلیتیاں ختم کر دی چن ہون آگئے آمنہ دلال ہر حق علیہ کو حق مل سی آگئے آمنہ دلال اللہ دی توحید تے کوئی ڈاکہ نہ پب سی آگئے آمنہ دلال جہالت مٹھوے سی آگئے آمنہ دلال آج دے بعد دھیری بھیڑی کو زندہ درگور نہ کیتا ویسی لقد من اللہ لقد من اللہ لقد من اللہ اے میرے نبی دی بیست ولادت پیدائش اور ولادت تو پہلے دے حالات لوگ اپنے بیٹیں تے دھیری کو زندہ دفن کر دینے اونولے تے زندہ دفن کر دینے خیر اساں بھی آج وہ کام کیتا ہوئے ہے پتہ لگ دے نا بیٹی ہے رپورٹیں جائے بیٹی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیسے بھر کے ٹیکے لوا کے اساں اپنا دھیری تے بیٹی دا گلہ گھٹوا کے پیٹ چیزیں کروا رہے اے پیدا ہی نہ تھی وے یاد کریں ہسپتالاں دے گٹریں چ دیکھو گٹریں چ تو کو چھوٹے چھوٹے معصوم دھیری دے بال لبسن بال اللہ نے دھی دا دیتے کو چاہ کے گٹر چ والا سٹے سی اینچے حالات زمین کمبے نہ تے کیا تھی وے تے کو کیا پتہ دھی رحمت ہوندی ہے جے دھی چنگی نہ ہوندی اللہ اپنے نبی کو چار دھیری تے بیٹا نہ دے ویا نبی سی فرمائے جندے گھر دھی جاوے سمجھو اللہ دی رحمت دا بوہا کھل گئے ہیں بیٹی ہے جڑی تیرے میرے کپڑے دی فکر کریں دیئے اوے یا بیٹی ہے جڑی تیری میری صحت دی فکر کریں دیئے
یا بیٹی ہے جڑے پیو ماں دے پردے کجیندی ہے یا بیٹی ہے جڑی حق محروم تھی کے بھی اپنے پیو دی عزت کو داغدار نہیں کریں دی حضرات اولے بیٹیاں زندہ دفن کی چویں جان آج بھی ماں دے پیٹ زندہ قتل کی چویں جان نبی آ گئے اوے نبی دی بیست ہو چکی ہے نبی پیدا ہو چکے نبی امن دا دائی بن کے ہے نبی رحمت للعالمین بن کے ہے نبی ساری کائنات دا نبی بن کے ہے اور نبی خاتم النبیین بن کے ہے میرے نبی دے بعد میرے نبی دی شریعت دے بعد نہ یہودیت چلنی ہے نہ عیسائیت چلنی ہے نہ طہریت چلنی ہے اور نہ ہی بت پرستی چلنی ہے اور نہ ہی ظلم چلنے نہ ہی عداوت چلنی ہے نہ ہی بغض چلنے بلکہ چلنے تو صرف اللہ دی توحید چلنی ہے یا محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت چلنی ہے اے میرے نبی انت اے ربیع الاول دا مہینہ اے کچھ پہلے دے حالات جنہیں حالات کے نبی سے مٹاون آئے اگر نبی دے کلمے پڑھن دے بعد بھی ہوئے حالات تا کلمے پڑھن دا سمجھو سا حق ادا نہیں کیتا اللہ کو دعا العمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ